فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ روح القدس کی مدد سے حکمت اور مکاشفہ کی روح سے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ Shalom and welcome to Yasarim El Revelation Bible Podcast. تو آج کا جو پرکاشن ہے، مکاشفہ ہے، وہ آپ کو یہ جاننے میں مدد کرے گا کہ کس پہاڑ پر ہیں۔ تو پہاڑ دو ہیں، ایک جس پر سے 10 حکم آئے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ماؤنٹ سینائی، ہندی میں سینے پروت، اردو میں کوہ سینا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ کو شریعت یعنی وہ پتھر کی تختیاں دی گئی، جس پر 10 حکم لکھے گئے۔ جو احکام یعنی جو 10 حکم خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے، وہ یہی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، 3 مہینے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے۔ دوسرا ہے ماؤنٹ اولیو یعنی جیتون کا پہاڑ۔ جیتون تمثیل ہے مسیح کی، یعنی اسپرٹ آف کرائسٹ کی۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو جیتون کا کہلاتا ہے، ماؤنٹ آف اولیو، اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے۔ جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا، روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا نہ گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے یعنی شانتی کا شہر، سٹی آف پیس سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے پاس اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع یعنی اکٹھا ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ کہاں سے؟ ماؤنٹ آف اولیو سے، جیتون کے پہاڑ سے، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو
دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اگر کوئی بھی مسیح یشوع میں ہے تو مگر وہ اپنا جیون 10 حکموں کے ادھین گزار رہا ہے، یعنی موسیٰ کی وصیت کے مطابق، تو وہ موسیٰ کے پہاڑ یعنی کوہ سینا کے پاس ہے، کیونکہ شریعت 10 احکام موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ اور اگر کوئی وشواس کی روح ہے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ اگر کوئی وشواس کے ادھین یعنی بیٹے کی روح یسوع کے نام پر روح القدس کی ہدایت سے چل رہا ہے، فضل اور سچائی کے ادھین، تو وہ ماؤنٹ اولیو یعنی جیتون کے پہاڑ پر ہے، یعنی جیتون کے پہاڑ پر، مسیح کے پہاڑ پر، یعنی اسپرٹ آف کرائسٹ، انڈر گریس اینڈ ٹروتھ۔ اور جو آسمانی یروشلم کے واسی وہ ہیں جن کے اندر مسیح یشوع کا اطمینان ہے، شالوم ہے، پیس ہے، وہ آسمانی یروشلم کے ہیں، یعنی سٹی آف پیس، جن کے اندر مسیح یسوع کا شالوم ہے، وہ سلامتی کے شہر کے وسنیک ہیں، اور ان کا شہزادہ، اس شہر کا شہزادہ مسیح یسوع ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا توالد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلامتی کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملوکات پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، خدا کا اطمینان، شالوم، پیس، جو سمجھ سے، عقل سے، گیان سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں پر، خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا، کیونکہ ایمان کے وسیلے ہی مسیح دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ وشواس کا جو روح ہے اس کے وسیلے مسیح دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ تو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں، یعنی سنتے رہیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ کیونکہ تم شریعت ویوستھا کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، کس پہاڑ پر سے؟ کوہ سینا پر سے، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ پر جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، چٹان پر، اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکر
ٹکریں لگی لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ یسوع مسیح فضل اور سچائی کی چٹان ہے، چٹان۔ اس پر جو ہم ایمان لائے، جو ہمارا بدن ہے، وہ روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ روح القدس کا کیا ہے؟ گھر ہے، یعنی خدا کا گھر ہے۔ روح القدس کا مقدس ہے، کس پر بنتا ہے؟ ایمان کی روح کے وسیلے فضل اور سچائی کی چٹان پر۔ فضل اور سچائی کی چٹان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں، یعنی جیتون میں، سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اب جو آج بھی 10 حکموں کے ادھین چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں، وہ آج اس پہاڑ پر ہیں، موسیٰ کے پہاڑ پر، یعنی کوہ سینا پر۔ اب موسیٰ کو شرع دی کیوں گئی اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور پھر آپ ضرور تلنا کرنا۔ موسیٰ کی وسطیٰ ان کے لیے ہے جو وشواس کے آتما سے نہیں چلتے، وشواس کی آتما کو ٹھکرانے والے، یعنی اپنے بدن کے کاموں کی دھارمکتا، یعنی اپنے ہاتھوں کے کاموں پر بھروسہ کرتے ہیں، بدن کی دھارمکتا پر۔ گناہ اور موت کی شریعت ہے 10 حکم۔ موسیٰ کی شریعت ہے گناہ اور موت کی شریعت، گناہ اور موت کی وسطیٰ۔ اور جب موت کا وہ عہد، یعنی موسیٰ کی ویوستھا، موت کا وہ عہد جس کے حروف یعنی حکم پتھروں پر کھودے گئے تھے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر جو پڑھنے والے ہیں پردہ پڑا رہتا ہے۔ اور بیچ میں شریعت کہاں آئی؟ بیچ میں شریعت موجود ہوئی، ویوستھا موجود ہوئی، یعنی ایمان اور فضل کے بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ یعنی شریعت تو اس سے چھڑانے کے لیے ہے فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچ، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان والی نسل۔ اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے، کس کے وسیلے سے؟ فرشتوں کے وسیلے سے۔
ایک درمیانی یعنی درمیانی کون ہے؟ موسیٰ کی معرفت مقرر کی گئی۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت یعنی موسیٰ کی واسطہ جو تصدیق ہوا عہد ہے وہ ہے ایمان کا عہد۔ ایمان کا عہد اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت موسیٰ کی ویوستھا راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں، خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہیں۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، کیونکہ دل کے اعتبار سے کامل کرنے والا ہے مسیح یشوع، کیونکہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو طاقت رہے، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے یعنی پرانی واچا 10 حکموں کی واچا موسیٰ کی شریعت، اس لیے کہ وہ جسمانی دھارمکتا تھی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی حکم ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے، اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لیے۔ سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا، عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملوکات اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھی بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں، اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا، اگر موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہو تو خبردار
तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मारा डाला जाए, अगर मूसा की शरीयत के मुताबिक हो, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो लाकलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। अगर मूसा की शरीयत के अधीन हो तो खवा वो इंसान हो खवा हैवान हो, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाए। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया और उसने लोगों को पाक साफ किया और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नज़दीक ना जाना। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और कारना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में काम गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सिना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, यानी गुस्सा। और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब कारना की आवाज़ निहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज़ के ज़रिए से उसे जवाब दिया। और खुदावन कोहे सिना की चोटी पर उतरा और खुदावन ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया और खुदावन ने मूसा से कहा कि नीचे उतरकर लोगों को तकीदन समझा दे, तो ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं और उनमें से बहुतेरे हलाक हो जाएं। और काहिन भी जो खुदावंद के नज़दीक आया करते हैं अपने ताई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सिना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको तकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। खुदावन ने उसे कहा नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ। पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावन के पास ऊपर ना आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनांचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताई। यहोशू और कालिब उस पीढ़ी के एक मात्र इस्राएली थे जिन्होंने वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए मिस्र छोड़ा था। मूसा के नेतृत्व में इजराइलियों को कनान देश देने का वादा किया गया था। हालांकि उनकी अनाज्ञाकारी और विश्वास की कमी के कारण वह 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे। और जो लोग मिस्र से निकले उनमें से यहोशू और कालिब को छोड़कर वादा किए गए देश में पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। यहोशू और कालिब इन दो व्यक्तियों ने परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया, जो उन्हें बाकी पीढ़ी से अलग करता है। बस हम क्या कहें, ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इज़राइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस
ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाची लिखा है कि देखो मैं सिय्योन में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। बस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह की मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज़्यादा इज़्ज़त के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज़्यादा इज़्ज़तदार होता है। चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फ़क्र आखिर तक मजबूती से कायम रखे। बस जिस तरह की रूल कुछ फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और दिल क्यों सख्त होता है, किस लिए सख्त होता है? जो आज तक भी मूसा की किताब पढ़ते हैं, मूसा की शरीयत के दिन है। जिस तरह की गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे, इसलिए मैं उस पुश्त से नाराज़ हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनांचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई। ईमान का वादा भी खुदा ने अपनी कसम खाई, और चुनांचे मैंने अपने गज़ब में, गुस्से में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ए भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज़ आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते कि अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनांचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह की गुस्सा दिलाने के वक्त किया था, यानी जब मूसा को शरीयत दी गई थी। किन लोगों ने आवाज़ सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज़ रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गरज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब दाखिल ना हो सके, क्योंकि जो ईमान लाया वो आराम के दिन में दाखिल हुआ, और आराम का दिन है खुद मसीह यशुआ। खुद मसीह यशुआ ही आराम का दिन है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उससे लिखूंगा। खुदा की शरीयत है मसीह यशुआ, उसकी जो मसीह यशुआ की शरीयत है उसका काम है जिंदगी और इत्मीनान देना। जिंदगी और इत्मीनान। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उससे लिखूंगा। मसीह की शरीयत यह है कि एक दूसरे का भार उठाओ, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है,
اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو دل کیا ہو گیا؟ دل تختی ہو گیا، ماس کا دل، اور اس پر روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ڈالی گئی۔ تو کیوں خدا کی محبت؟ کیونکہ ہمارے دل پر روح القدس سے عہد لکھا گیا ہے، پتھر کی تختیوں والا نہیں، ہمارے دل پر روح القدس کے وسیلے عہد لکھا گیا ہے۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نزیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو جو یشوع مسیح نے روح القدس کے وسیلے ہمارے دلوں پر عہد لکھا، روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، تو ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اگر ہمارے اندر روح القدس کا عہد ہے تو ہمارے اندر خدا کی محبت ہے۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا، یعنی روح القدس کا عہد ہے۔ کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو سب سے پہلے کس نے محبت کی؟ خدا نے محبت کی۔ کس سے کی؟ دنیا سے۔ خدا کی پڑوسی کون ہے؟ دنیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ابد تک کی زندگی پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دل میں ڈالی گئی۔ تو محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور مسیح یشوع کے وسیلے جو روح القدس ہم کو بخشا گیا، اس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، اس کے وسیلے سے ہی شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہوتا ہے۔ جو روح القدس کے ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو
تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں, ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے, ایک ایلیا کے لیے. وہ بول ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا, اور دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یسوع مسیح سے کیا پہنچا؟ فضل اور سچائی. اور اس سے کیا ہے؟ باپ کیا ہیں؟ خوش ہیں. اس کی سنو, فضل اور سچائی کی سنو, ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کی سنو. شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ہی ڈرے. یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور ڈرو نہیں. جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو ایک یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا. اے تھیوفلوس, میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا, اس دن تک کہ وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا نہ گیا. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا, اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ, بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند, کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا, ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا, اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے. اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں آخری زمانہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ہم آخرت, کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صلیب سے آخرت شروع ہوتی ہے. اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. اب ہم بیٹے کے وقت میں ہیں, یعنی بنیامین آخری پیڑھی ہے, اور ہم بنیامینی ہیں, یعنی بیٹے کے روح کے ادھین ہیں ہم. اور بیٹے کا روح کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ صلیب کے بعد. معرفت کلام کیا جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا, اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے.